مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول و خداوند یسوع مسیح ناصری آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بہت ہی خاص ہے، خدا کے ساتھ کام کرنے والے۔ پریز گاڈ، یعنی ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے خدا کے ساتھ کام کرنے والے، دوز پیپل ہو آر ورکنگ فار گاڈ، دوز پیپل who are working for God۔ اس کے لیے میرے عزیزو ہم حوالہ دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحا مصلوب کی زبان اقدس میں سے یہ باتیں صادر ہوتی ہیں۔ یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، جو حقیقی مزدور ہیں، جو حقیقی راست باز ہیں، جو حقیقی ایماندار ہیں، وہ بہت کم ہیں، کیونکہ میرے عزیزو فقی فریسی تو بہت تھے جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم یکیاں دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بڑی سخاوت کرتے ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑی خیرات کرتے ہیں، ہم خدا کے لیے اپنے جیون کو جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو در حقیقت وہ خود اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، نہ کہ خدا کے لیے۔ اسی لیے یسوع المسیح نے فرمایا کہ ان جیسوں سے بچو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خادم ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سے خدام نظر آتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو یسوع المسیح نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی میں ہی ہم خدا کی فصل میں کام کرنے والے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں؟ کیا پھر یہ بات کیا ہم پر تو نہیں آ رہی کہ مزدور تھوڑے ہیں لیکن فصل بہت ہے؟ میرے عزیزو، اس کے لیے ہم دیکھیں گے خداوند یسوع المسیح کی زندگی کو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم یسوع کی زندگی پر نظر کریں تو یسوع نے روئے زمین پر مختلف شہروں اور دیہاتوں میں جا کر خوشخبری کی منادی کی، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتایا، اس نے بہت سے بیماروں کو، ان میں سے بے شمار بیماریوں کو دور کیا، ان کو ان کے روگوں سے شفا دی اور محبت کی تعلیم دی۔ اگر میرے عزیزو آپ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9 باب، اس کی 36 آیت کو دیکھیں تو میرے عزیزو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع نے بہت سی بھیڑ کو اپنے طرف آتے دیکھا تو ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ لوگ ان بیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پرگندہ تھی۔ میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ یسوع المسیح نے جب بہت سی بھیڑ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یسوع المسیح کو ان پر ترس آیا، کیونکہ یسوع المسیح دیکھ رہے تھے کہ یہ بھیڑ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کے چرواہوں کو ان کی کچھ فکر نہ ہو۔ اس لیے یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ کام کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، ہم خداوند کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، ہم خداوند کے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو در حقیقت وہ خدا کی خدمت نہیں کر رہے، در حقیقت وہ اپنے
پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں، وہ روپے پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے منادی کو جو ہے میرے عزیزو، منادی کے رنگ کو جو ہے میرے عزیزو، انہوں نے اس رنگ کو تبدیل کر دیا ہے میرے عزیزو، انہوں نے منادی کو بگاڑ دیا ہے، انہوں نے خوشخبری کے پیغام کو بگاڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دیگیں ہوں، جہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی روپے پیسہ دے رہا ہے، کوئی خیرات دے رہا ہے، جو خدا کا خادم میرے عزیزو صرف کلام سناتا ہے، اس کے پیچھے لوگ کم ہیں۔ کیوں؟ آج میرے عزیزو ہم نے خدمت کو جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے۔ آج ہم نے حقیقی منادی کو چھوڑ کر روپے پیسے کی منادی کرنا شروع کر دی ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم بھی ان مزدوروں میں سے تو نہیں جو میرے عزیزو، جو اخیر زمانے میں، اخیر وقت میں جب عدالت کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، یسوع کے سامنے ان کی پیشی ہوگی، تو میرے عزیزو وہ کہیں گے کہ اے یسوع، ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے، ہم نے تیرے نام سے بیماروں کو اچھا کیا، لیکن یسوع المسیح کہیں گے کہ اے ملعونوں، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، میری کبھی تمہارے ساتھ واقفیت نہ تھی۔ آج غور کیجئے، کہیں ہم بھی تو ان مزدوروں میں شامل تو نہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ مزدور کون ہے، ہو آر دا لیبرز۔ پہلا کرنتیو اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں پولس نے کہا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مسیحی خدا کے ساتھ کام کرنے والا ہے تاکہ روحوں کو بچایا جائے۔ اگر میرے عزیزو آپ یوحنا 3 اس کی 16 آیت کو دیکھیں تو یہ بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، پہلا حوالہ جیسے کہ ہم نے دیکھا، پہلا کرنتیو 3 باب اس کی 9 آیت میں میرے عزیزو پولس رسول نے کہا کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب جو خدا کے خدام ہیں، خدا کے لوگ ہیں، مسیح کی کلیسیاں ہیں، ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہم نے روحوں کو بچانا ہے، کیونکہ میرے عزیزو پاک کلام میں لکھا ہے، پاک کلام میں مرکوم ہے کہ روحوں کو جپٹ کر آگ میں سے باہر نکالو۔ اس کے لیے میرے عزیزو، جب ہم کسی کو آگ میں سے نکالیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ بھی جل جائیں۔ یہاں مراد اس آگ کی نہیں ہو رہی جو ظاہری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکال کے باہر لانا ہے جو آج گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو آج گناہ کی آگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو خداوند کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ میرے روحوں کو بچایا جا سکے۔ آج روحوں کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج روحیں جو ہے میرے عزیزو وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اس آگ میں سے انہیں بچانا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے وہ محبت ہے اور وہ رحیم و کریم، وہ قہر کرنے میں دیم اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کی مثال نینوا کی ملتی ہے کہ نینوا کا شور جو تھا وہ خدا کے کان تک پہنچ گیا تھا، ان کی بدی خداوند کے کان تک پہنچ گئی تھی، لیکن میرے عزیزو خدا نے کہا کہ میں 40 دن میں نینوا کو تباہ و برباد کر دوں گا، اسے آسمانی آگ سے تباہ برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی، خدا پر ایمان لایا، اپنی بری روشوں سے باز آئے، دعا کی، روزہ رکھا، تو خدا نے میرے عزیزو ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو خدا نے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب میرے عزیزو ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرے عزیزو اب ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا ہے، اور پھر میرے عزیزو ہم نے خدا کے ساتھ کام کرنا ہے، روحوں کو بچانا ہے تاکہ بہت ساری روحیں جو ہیں میرے عزیزو وہ بچ سکیں، تاکہ میرے عزیزو بہت ساری روحیں جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں سے بچ سکیں، تاکہ بہت ساری روحیں جو ہیں میرے عزیزو وہ ہلاک ہونے سے بچ سکیں، کیونکہ پولس رسول کلیسیا سے فرماتے ہیں کہ پس میرا تاج تو تم ہی ہو۔ میرے عزیزو اگر آپ ایک روح کو بھی اس روئے زمین پر میرے عزیزو ایک روح کو بھی بچاتے ہیں تو آپ زندگی کا تاج حاصل کر سکتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے کوئی بھی روح اگر بچتی ہے تو میرے عزیزو آپ زندگی کا تاج حاصل کر لیں گے، میرے عزیزو آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے۔ اگر میرے عزیزو آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 30 سال خدمت میں ہو گئے ہیں، آپ نے پوری زندگی خدمت میں گزار دی ہے، لیکن
لیکن آپ نے کسی روح کو نہیں بچایا، آپ نے اپنی کلیسیا کی خبر گیری نہیں کی، آپ نے میرے عزیزو اپنی کلیسیا میں سے جو لوگ میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے عزیزو برگشتہ ہو جاتے ہیں، وہ کلیسیا میں سے میرے عزیزو نکل جاتے ہیں، نشے کی لعنت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم غور نہیں کرتے، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں، تو میرے عزیزو ہماری خدمت کا کچھ صلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اب میرے عزیزو صرف خدا کے بیٹے کی خوشخبری کو دنیا تک پہنچانا ہے، بہت سی روحوں کو بچانے کا کام کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو اگر آپ خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو آپ کو روحوں کو بچانا ہے، آپ نے روحوں کو بچانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کون لوگ ہیں میرے عزیزو جن کو یسوع چنتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس جو لوگ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور دعا میں مشغول رہتے ہیں، وہی لوگ خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں اور خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، میرا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے خدا اختیار دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں خدا انہیں اتھارٹی دیتا ہے، خدا انہیں ایک اختیار دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ اختیار کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 17 تا 18 آیت، تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند قدوس خدا یسوع المسیح جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کی خوشخبری کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، پھر یسوع المسیح انہیں ایک اتھارٹی دیتا ہے، یسوع المسیح انہیں ایک اختیار دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ اختیار ہے کہ وہ یسوع کے نام سے، اگر میرے عزیزو کسی انسان میں بدروح ہے تو جب یسوع کا نام لیں گے تو وہ بدروح ان میں سے نکل جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ میرے عزیزو نئے نئے تجربات کریں گے، وہ میرے عزیزو لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ سانپوں کو اٹھانے سے مراد ظاہری سانپ نہیں، بلکہ میرے عزیزو یہ وہ سانپ ہے جو ابلیس ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہم جب کسی گھر میں جائیں گے وہاں پر ابلیس ہوگا، تو میرے عزیزو جب ہم یسوع کے نام سے اس ابلیس کو ڈانٹیں گے تو ابلیس بھاگ جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور در حقیقت جو لوگ یسوع کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب وہ قدم ہی رکھتے ہیں تو ابلیس اس گھر میں سے نکل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا ایمان ہے تو اگر آپ کا ایمان ہے تو وہ ابلیس آپ کی زندگی سے نکلے گا، آپ کے گھروں سے نکلے گا، جب آپ خدا کے ساتھ کام کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آگے لکھا ہے کہ اگر وہ ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ میرے عزیزو، آپ کے خلاف جتنے مرضی لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا یسوع آپ کے ساتھ ہے تو میرے عزیزو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یسوع آپ کو چھڑانے والا اور بچانے والا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، جب آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر میرے عزیزو ایماندار جب دعا کرے گا تو اس کے باعث جو ہے بیمار بچ جائے گا، اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس خدا نے یہاں تک اپنے لوگوں کو اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے کہ جب وہ لوگ بیماروں کے لیے دعا کریں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے، بیمار چنگے ہو جائیں گے، بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پا جائیں گے، اور یہاں تک انہوں نے گناہ کیے ہوں تو یسوع نام سے ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ بس میرے عزیزو، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، یسوع کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج جو لوگ خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں، خدا اپنے وعدے کے مطابق ان کو یہ اختیار عنایت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار آپ کی زندگی میں آئے تو حقیقی خدمت کو اپنائیے، حقیقی خدمت کو اپنائیے، حقیقی کام کیجیے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اس ایک بات کے ساتھ میں اپنے میسیج کو وائنڈ اپ کروں گا۔ جو لوگ کرتے ہیں کام خدا کا، جو لوگ کرتے ہیں کام خدا کا، خدا بدلتا ہے تقدیر اس کی، خدا بدلتا ہے تقدیر اس کی ولیم، اور دکھاتا ہے اس کے وسیلہ سے جلال اپنا، اور دکھاتا ہے اس کے وسیلہ سے جلال اپنا۔ پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔